اب میں آپ کو تھوڑا سا بنگلہ دیش میں اسلام کی تاریخ بتاؤں گا، وقت ہے؟ یہاں جتنے مدارس قائم کیے سب علماء دیوبند نے قائم کیے، برما میں، افریقہ میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں زیادہ تر لوگ علماء دیوبند کو ایک فرقہ سمجھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں میں تھوڑی سی ہسٹری بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ ہمارا انٹروڈکشن ہے کیا علماء دیوبند کوئی فرقہ ہے یا صرف ایک علاقے کی وجہ سے ان کو یہ نام دیا گیا ہے؟ ہماری ہسٹری ہے کیا؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی 1964 میں اور کہتے ہیں کہ 1864 میں. دیکھو لوگ کہتے ہیں 1864 میں بنیاد رکھی گئی تھی دیوبند کی، اس سے پہلے تو دیوبند نام کا کوئی فرقہ تھا ہی نہیں. دیکھو نہ اس سے پہلے دیوبند نام کا کوئی فرقہ تھا، نہ اس کے بعد دیوبند نام کا کوئی فرقہ ہے. 1864 میں جو مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اس کی حقیقت یہ تھی کہ انگریز نے مدارس کو ختم کر دیا تھا، تعلیمی ادارے بند کر دیے تھے، اور پہلے اس وقت مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ چلا کرتی تھی، ایک ہی چھت کے نیچے ہوتی تھی. تو ساری جب سیٹ اپ انگریز نے برباد کر دیا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے خلاف جہاد بھی کیا، انہوں نے، ہمارے اکابر نے کیا، اس جہاد میں بھی شکست ہوئی. تو اس کے بعد سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ امت کو بالکل انگریزوں کے حوالے کر دیا جائے، کلچر کو ختم کر دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے تعلیمی سلسلے کو دوبارہ سے شروع کیا جائے. تو انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. وہ مدرسہ چونکہ دیوبند میں تھا اس لیے اس سے فارغ ہونے والے علماء کو علماء دیوبند کہا جانے لگا، لیکن کوئی نیا فرقہ نہیں تھا، کیونکہ جو نصاب پڑھایا جا رہا تھا، اس میں سلیبس پڑھایا جا رہا تھا، اس میں عربی گرامر تھی. بتاؤ عربی گرامر کسی میں عربی ادب پڑھایا جا رہا تھا جو عرب لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھی صدیوں پہلے، مقامات حریریہ، متنبی اور نفت العرب، یہ ساری نفت العرب تو مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ نے لکھی، لیکن عربی ادب کی کتابیں. تو عربی ادب کا کوئی فرقہ ہوتا ہے؟ بولو. کوئی نئی چیز پڑھائی جا رہی تھی اس میں، حدیث میں بخاری، مسلم اور صحاح ستہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی تھی. یہ کوئی نئے فرقے کی کتاب ہے؟ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. اس میں فقہ کی کتابوں میں 4 فقہ تھے ہمارے پاس مرتب پڑھانے کے لیے. ایک امام ابو حنیفہ کا فقہ، ایک امام شافعی کا فقہ، ایک امام مالک کا فقہ، ایک امام احمد ابن حنبل کا فقہ. 5واں مارکیٹ میں تھا ہی نہیں کوئی مرتب، اور اب تک نہیں ہے مرتب فقہ جو قرآن و سنت سے مسائل اخذ کر کے مرتب صورت میں لکھے گئے ہو. وہ تھا ہی نہیں مارکیٹ میں، تو پڑھاتے کیسے اس کو؟ تو چونکہ بر صغیر میں جب سے اسلام آیا، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور ان کے فالوورز جو تھے وہ والا فقہ آیا ہے، تو علماء نے سلیکٹ کیا فقہ حنفی کو، کیونکہ بنگلہ دیش جب سے اسلام میں آیا ہے ٹوٹلی A to Z فقہ حنفی قبول کیا انہوں نے. بر صغیر میں جب اسلام آیا A to Z سب کے سب فقہ حنفی پہ چلتا